حضرت ابئی کے بارے میں کہاں سے لفظ ڈھونڈ کے لا جن کو محبوب خدا فرمائے مجھے قرآن سنا. انہوں نے پھر ہاتھ جوڑ کے عرض کی میرا ماں باپ آپ پہ قربان، حضور پہ تو قرآن اترا ہے، میں حضور کو کیا سناؤں؟ فرمایا میرے رب نے مجھے فرمایا ہے، میرے رب نے مجھے فرمایا ہے کہ تجھ سے قرآن سنوں. بس یہ سننا تھا، آنکھوں سے اشک ٹپک پڑے. حضور رب نے فرمایا؟ ہاں فرمایا رب نے فرمایا. کیا بات ہے. ایک صحابی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صبح صبح فرمایا میں راتی لنگیا تیرے گھر کولوں، تو بڑا سونا قرآن پڑھنا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا آپ پتہ نہیں کوئی دور چلے جاتے ہیں بہت خوب. اور ہمارا تو آگے بڑھنے کو دل نہیں کرتا. یہ کچھ چھوٹی سی بات ہے. تو قرآن بڑا سونا پڑھنے، میں راتی لنگیا ہیں تیرے گھر کولوں، کیا بات. میں پہ سنتا رہے ہیں تیرا قرآن. واہ جی واہ. اور میں قربان حضور کے ان مریدوں پر اور جن کو سند رب نے دی کل وعد اللہ الحسنہ. واہ جی. کیا عقیدتیں اور کیا عقیدے ہیں ان کے. انہوں نے پتا آگے سے کیا عرض کی حضور جے کتے میں نے پتا ہوندا نا کہ حضور میری تلاوت سن رہے ہیں تو میں اور سونا کر کے پڑھتا. اولیاء امتی اجمعین. سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ. اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کے خوبصورت بناؤ. تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے فرمایا. سبحان اللہ. سب لوگوں سے خطاب کیا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. اے دنیا جہاں کے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. برہان دلیل کو کہتے ہیں. مفسرین کرام نے بیان کیا کہ برہان کا تفسیری معنی یہ ہے کہ پہلے نبی رسول تشریف لائے، معجزے لے کر آئے، لیکن فرما اب جس حبیب کو بھیج رہا ہوں وہ معجزے لے کر نہیں بلکہ سر انور سے قدم نازنین تک سبحان اللہ. معجزہ بن کر تشریف لائے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. سبحان اللہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے کسی معجزے کو 2025 میں بھی جاگتی آنکھوں سے دیکھنا ہو تو وہ قرآن مجید ہے. واہ واہ واہ. یہ معجزہ جاویداں ہے، کتاب زندگی ہے، اس کا ایک ایک حرف معجزہ ہے. پچھلی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں. پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ کتابیں اور صحیفے صرف نبیوں کو حفظ ہوتے تھے، ان کی بعض صورتیں امت کو حفظ ہوتی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ ان کتابوں کی حفاظت امت کے سپرد کی گئی اللہ. اور اس وجہ سے یہ نتیجہ بھی نکلا کہ دور کے بدلتے بدلتے کتاب میں تغیر آیا، تبدیلی آئی، تحریف ہوئی.
لیکن جب اس کتاب کی باری آئی جو آخری نبی پر نازل ہونے والی آخری کتاب ہے، سبحان اللہ 3-4 حدیثوں کا مجموعہ عرض کر رہا ہوں، میں آخری نبی ہوں، میری مسجد آخری مسجد ہے، میری کتاب آخری کتاب ہے، اور میری امت آخری امت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ جو آخری نبی پر نازل ہونے والی آخری آسمانی کتاب ہے، اس کتاب مبین کا آپ انداز دیکھیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت امت کے سپرد نہیں کی، بلکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا، کیا بات، اور واضح فرمایا کہ اس کو نازل بھی ہم نے کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم فرمائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس امت کے 14 15 سال 13 سال کے بچوں کو قرآن حفظ ہے۔ ایک ہے کتابی صورت میں ہونا کہ کتاب ہی میں رہے، کچھ مٹ جائے تو بدل جائے، اس میں کچھ اور ایڈ کر دیا جائے، پر یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے میں صرف اور صرف انا اعطیناک الکوثر اور ان شانیک هو الابتر یہ پڑھوں تو یہ بچے ابھی مجھے ٹوک دیں گے کہ تم بیچ میں سے آیت چھوڑ گئے ہو۔ اندازہ کیجئے ایسی حفاظت، گویا واضح فرما دیا کہ اگر کوئی بدبخت جیسے یہ مختلف دشمنان اسلام قرآن پاک کو معاذ اللہ اپنی جلن کا اظہار کرتے ہوئے آگ لگانے کی ناپاک حرکت اور اس کی شرمناک ویڈیوز کو عام کرتے ہیں، تو ان کا منہ پہلے سے بند کیا ہوا ہے کہ ورقوں کو جلا لو گے، سینوں کا کیا کرو؟ اس مہربان نے اس کی حفاظت اس انداز پر فرمائی ہے کیا بات، کہ سینے میں قرآن محفوظ کر۔ واہ 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 واہ۔ آپ دیکھیے حرمین شریفین کے اندر، وہ بھی اس رمضان شریف میں بھی بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوئیں سوشل میڈیا پر کہ وہاں کے بڑے بڑے جو امام مساجد ہیں وہ بھی اگر بھول رہے ہیں تو پیچھے سے لقمہ آ رہا ہے۔ گویا کہ شرق ہو یا غرب، دنیا کا کوئی خطہ ہو، قرآن کریم بدل نہیں سکتا۔ اللہ اللہ، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ واجب واجب۔ اچھا، بعض لوگوں نے کلمہ پڑھنے کے دعوے کے بعد یہ افواہیں بھی اڑائیں جو گزشتہ چند سالوں سے ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن میں کچھ گھٹا ہے، قرآن میں کچھ بڑھا ہے۔ تو مجھے تو وہ حدیث یاد آتی ہے ایسے حضرات کے جواب کے لیے کہ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، اور اس کا تیسرا حصہ حدیث کا یہ ہے علی جہاں بھی ہو۔ اب آپ اندازہ کیجئے، اگرچہ پہلی بات ہی بنیادی ہے کہ اللہ فرماتا ہم نے نازل کیا، ہم حفاظت کریں گے، آپ اس حدیث کو لے لیجئے تو بھائی صاحب جس قرآن کے ساتھ علی ہو اس قرآن کو بدل کون سکتا ہے؟ کیا بات، کیا بات۔ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، لہذا اس میں چینج نہیں ہے۔ دوسری بات، آپ شاعری، تاریخ، سیاست، معیشت، مذہب، کسی عنوان کی کتاب لیں تو آپ کو اکثر اس کے شروع میں 2 ورق نظر آتے ہیں، ایک پبلشر کی طرف سے کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ کہیں کوئی مسٹیک نہ ہو، لیکن پھر بھی اگر اشاعتی عمل میں کوئی غلطی ہو تو یہ پچھلے وقتوں میں ہوتا تھا، یہ ہمارا ڈاک ایڈریس ہے، اس پہ خط لکھ دیں جب موبائل کی ہمہ ہمی نہیں تھی۔ اب یہ ہوا ہے کہ یہ فون نمبر ہے، اس پہ آپ ہم سے رابطہ کر لیں۔ اور دوسرا ورق ہوتا ہے رائٹر کی طرف سے کہ میں نے اس مضمون کے ساتھ وفا کی پوری کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی چونکہ انسان ہوں غلطی کا امکان موجود ہے، آپ کہیں بھی کوئی غلطی پائیں تو راقم کو مطلع کریں، آئندہ ایڈیشن میں اس کو بدل دیا جائے گا۔ لیکن جب ہم یہ کتاب اٹھاتے ہیں تو اس کے پہلے ورق پہ لکھا ہے لا ریب فیہ، کیا بات،
اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں اپنے ذوق میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو لا ریب فیہ ہے یہ اس بات کا اظہار ہے کہ او سخن برو، او نقطہ گرو، او نقطہ چینو، اگر تنقید بھی کی اینک لگا کے بھی پڑھنا ہے تو پورے تگڑے ہو کے پڑھو. ہم شروع میں کہہ رہے ہیں لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک کوئی نہیں، کیا بات، اس کتاب میں شک کوئی نہیں ہے. لیکن شک کیا گیا، شک کا نہ ہونا اور بات ہے اور کسی شقی کا شک کرنا اور بات ہے. تو جو شقی تھے بدبخت جنہوں نے شک کیا تو پھر رب نے ان کو جواب دیا. قرآن پاک میں ہمیں شک والوں کے لیے 4 چیلنج نظر آتے ہیں. کتنے چیلنج بھائی صاحب؟ آپ میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں؟ اصل میں ہمارے یہ بہت سارے عوامی بھائی میرے دل کی طرف بیٹھے ہیں تو اس لیے میں تھوڑا رخ ان کی طرف بھی کر رہا ہوں کہ باتوں کی سمجھ آ رہی ہے. جس طرح تقریر شروع ہو گئی ہے اسی لیول پر وما علینا ہونا ہے. آپ کو ایکسٹرا انتظار نہ کریں، ٹھیک ہے؟ غور کے ساتھ سنیں. 4 چیلنج ہیں قرآن کریم میں. میں نے کہا نا یہ میرے کریم کا معجزہ ہے. پہلا چیلنج، تم شک کرتے ہو کہ میرا محبوب خود لکھتا ہے تو میرا حبیب تو اکیلا ہو کے لکھ رہا ہے نا بقول تمہارے، تو تم سارے اکٹھے ہو کے اس جیسی ایک کتاب لے آؤ. سبحان اللہ. لیکن یہاں پر ہو سکتا تھا کہ کل کوئی کہہ دیتا کہ وہ تو جی پوری کتاب کا کہہ دیا. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں اد پچدی تو ہو ہی سکتی سی اگر ہمیں اس کا موقع دیا جاتا. تو پھر عرشوں کے مالک نے دوسرا چیلنج دیا، اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ. میرے بھائیو یہ قرآن کی بات سنا رہا ہوں میں، سبحان اللہ. اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ. لیکن 10 صورتوں میں بھی کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہاں پر تو ایک صورت یہ 250 پاروں کی ہے سورہ بقرہ، ہاں تو کچھ کم مضمون کی ہوتی تو وہ ہم لے آتے. تو رب العزت نے کیا فرمایا؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ. ناز کیجئے، کیا بات ہے، ناز کیجئے اپنی نسبت پر، اپنے مسلمان ہونے کی حقانیت پر. سبحان اللہ. اس جیسی ایک صورت لے آؤ. اب یہ جو مثلی ہے، سرزمین گجرات پر ایک مرد قلندر گزرا جو صحیح معنوں میں حکیم الامت ہے، مفتی محمد احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ. کیا رب نے ان کے قلم کو شستگی، شائستگی اور بانک پن بخشا تھا. حضرت حکیم الامت نے مثلی ہی پر بڑی حسین رمز بیان کی. انہوں نے کہا اس جیسی سے کیا مراد ہے؟ یہ اس محفل کا اشتہار ہے، کارڈ ہے. اس جیسا لے آؤ تو مراد کیا ہے کہ اس جیسا گتا ہو. نمبر 2 اس جیسا رسم الخط ہو. نمبر 3 کاغذ کی اس جیسی کوالٹی ہو. نمبر 4 کلر میچنگ ایسی ہو. یہاں تو یہ بات آ جائے گی، ہاں اس جیسی خطاطی لاؤ، اس جیسا گتا لاؤ، کاغذ لاؤ. لیکن جب قرآن میں اس جیسا کہا ہے نا تو اس سے مراد ورق نہیں ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں یہ مراد نہیں ہے کہ اس جیسا ورق لے آؤ، اس جیسا رسم الخط لے آؤ، اس جیسی جلد لے آؤ. نہیں، مثلی سے مراد ہے ایسا کلام لاؤ جیسا میرے حبیب کی زبان سے نکلتا ہے. سبحان اللہ. تو کہا کہ اب چیلنج ہو گئے 2. پہلے تو محبوب جیسی زبان لاؤ. سبحان اللہ. کیا بات. اب وہ کون لائے؟ میرا امام کہتا ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اور وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. تو کہا ویسے ہونٹ لاؤ، پتلی پتلی گل قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام.
ایسے دندانے پر نور لاؤ جس کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام۔ تو جب ایسا دہن ہی نہیں لا سکتے، کیا بات ہے، ایسی زبان ہی نہیں لا سکتے، تو ایسا کلام کیسے لا سکتے ہو؟ ایک بات یہ ہو گئے 3 چیلنج۔ پوری کتاب لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ، ایک صورت لے آؤ۔ اللہ اللہ، تم سے کوئی صورت بن پاتی ہے، یہ سواد والا لفظ بولے، واہ واہ تم سے کوئی صورت بن پاتی ہے تو ایک صورت لے آؤ، واہ واہ واہ، اور حمایتی بھی اکٹھے کر لو۔ ہم پابندی بھی نہیں لگاتے کہ 5 سے زیادہ کوئی اجازت نہیں، جتنے تمہارے حمایتی ہیں۔ واہ جی واہ، تم تو عرب ہو، زبان کو گھر کی لونڈی سمجھتے ہو، لے آؤ۔ لیکن اس کا جواب بھی نہ آیا، اور اب میں آپ کو اس موقع پر میں آپ سب کے لب کھلے دیکھنے کا مشتاق بھی ہوں، اور اس سے نکلنے والی آواز کا بھی مشتاق ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اگر آپ وہاں تک آئیں تو پھر ضرور آئیں، کتاب لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ، ایک صورت لے آؤ۔ یہ نہیں ہے تو چوتھا چیلنج دیا، اس کا ترجمہ میں مفہومی پنجابی میں پیش کرنے لگا ہوں۔ فرمایا یہ بھی نہیں نا کہ پھر اے دے ورگی ایک گالی لے آؤ۔ اللہ ایک بات اس جیسی لے آؤ، ایک بات لے آؤ۔ اور یاد رکھیے 2025 ہے، زمین و آسمان کے فاصلے ناپے گئے، مریخ زحل عطارد مشتری کو مسخر کرنے کے افسانے ہم سن رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، مریخ میں کالونیاں کاٹنے کی مشورے چل رہے ہیں، وہاں کی مٹیاں تجزیاتی لیبارٹریوں میں لا کر ان پہ ریسرچ ہو رہی ہے۔ ابھی بھی ایک ملک کے افراد کچھ ماہ وہاں بھٹک کر گزار کر واپس پلٹے ہیں، خلائی شٹلوں کا دور ہے۔ اس ترقی یافتہ دور میں بھی کوئی مائی کا لال ایسا نہ ہے جو کہے کہ یہ دیکھو ہم اس جیسی صورت لے آئے۔ اللہ اللہ، یہ آپ کا زیادہ سبحان اللہ کہنے کا موقع ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، اب کہو لطف کے ساتھ، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ، ماشاءاللہ، پھر اس کتاب کی آپ عظمت کا اندازہ کریں۔ ارادہ کر لیا تلاوت کا، جی کر لیا، خبردار اس کو چھونا بھی نہ جب تک پاک نہ ہو جاؤ۔ کیا بات، آپ غور کریں کہ جو کتاب ہاتھ لگانے والے کے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی اسے پاک کر دیتی ہے، کیا بات، بہت اس کی تلاوت دلوں کو کس قدر مزین کرتی ہوگی، اللہ، مصفح کرتی ہوگی۔ بے شک، مولا وضو کر لیا، چلو پکڑو کتاب۔ امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان ذوات قدسیہ کے بارے میں منقول ہے کہ یہ اس کو بوسہ دیتے، سبحان اللہ، نسخہ اقدس کو لیتے، بوسہ، قرآن پاک کو چومتے۔ سبحان اللہ، فرما آپ پڑھنے لگے ہو تو یہ شاعری نہیں ہے، کیا بات، یہ کوئی ہسٹری نہیں ہے اس میں سارا کچھ ہی اللہ اللہ، تبیانا لکل شیء۔ واہ جی واہ، واہ واہ واہ، نوجوانوں ساری ساری دیہڑی موبائل پہ لگاتے ہو، کبھی قرآن کے اسرار و رموز کی دنیا میں بھی آؤ۔ کہا میں بڑی ٹینشن میں ہوں اور اب کیا دل کرتا ہے، پوٹری کو دل کرتا ہے، شاعری پڑھنے کو، شاعری کو دل کرتا ہے، پھر تمہیں کو غزل خواں چاہیے جو مترنم لہجے میں پڑھے، تو کہا کہ کچھ دل کا غم ہلکا ہو جائے گا۔ کہاں غزل خواں ڈھونڈتے ہو اور کہاں غزلوں کو ڈھونڈتے ہو، کبھی قرآن کی چوکھٹ پر آؤ، اللہ، کبھی اس کو درد اور سوز سے پڑھ کے دیکھو۔ کیا بات، پڑھنا نہیں آتا تو پھر اس کو سن کے دیکھو۔ واہ جی واہ،
ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ پہلے دن ہی آپ اس کے اثر و تاثیر سے متاثر ہو جائیں گے. ظاہری بات ہے کہ دل پہ زنگ ہے. یہ اینک ہے نا اینک، اس پہ گرد و غبار لگ جائے تو دکھنا تھوڑا ماند پڑ جاتا ہے. ٹیشو لیجئے، صاف کیجئے، پھر کیجئے تو اب اوپن ہو جائے گا. دل کی اینک پر زنگ چڑھا ہوا ہے، دھیرے دھیرے قرآن پڑھتے جاؤ، زنگ اترتا جائے گا اور منظر صاف دکھتا چلا جائے گا. لطف آئے گا، کیا بات. سرور آئے گا. یہ راحت کا سما ہے. تو کیا میں عرض کر رہا تھا کہ یہ پوٹری نہیں ہے، یہ تاریخ نہیں ہے، یہ ناول نہیں ہے، سسپنس ناول نہیں ہے، قرآن ہے. اللہ اللہ. اس لیے وضو کر لیا ہے، اب پہلے اعوذ باللہ پڑھ لو. سبحان اللہ. ابھی تک میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے. کیا بات. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جی جی. قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے. اعوذ باللہ پڑھ لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس تعوذ کا اس کے معنی پر غور کریں تو گویا بندہ رب کے دربار میں عرض کرتا ہے کہ مولا میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، کتاب بڑی عظیم ہے، شیطان بیچ میں رخنا ڈال دے گا، لہذا مہربانی کر دے، مجھے ضرورت ہے تیری پناہ کی. اللہ اللہ اللہ. غور رہے گا بھائی صاحب، مکمل غور رہے گا. جی جی. مہربانہ مجھے اپنی پناہ دے دے. کیا بات کیا بات. میں پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس مرکز اہل سنت مدرسہ لاثانیہ انوار القرآن میں آنے والوں، ہجے بھی تلاوت شروع نہیں ہوئی، پاک بھی کر دیا، رحمان کی پناہ میں بھی آ گئے. اللہ اللہ. جو تلاوت سے پہلے اتنی برکتیں دے رہی ہے کتاب، ہائے ہائے. واہ. یوں کہہ لیجئے جو دروازے پر ہی اتنا کچھ بٹ رہا ہے تو اندر گلستان کا عالم کیا کیا ہو. بات ہے. کیا بات ہے. بہت خوب. ہم سمجھ نہیں پائے، ماشاء اللہ. ہم اس کتاب مبین کے مقام اور مرتبے کی کیفیت کو سمجھ نہیں پائے. بڑی معذرت کے ساتھ عرض ہے. ہم نے نعرے لگائے کہ ہم محب اہل بیت ہیں، ہم محب صحابہ ہیں، ہم محب اولیاء ہیں، لیکن ہمارے دعوے زبان کے آخری کنارے کو بھی کراس نہیں کرتے. کجا کے حلق میں آئیں، کجا کے دل تک آئیں. محب اہل بیت ہو تو مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روزانہ 2 قرآن پڑھتے تھے. اللہ. واہ 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 واہ. روزانہ. کیا بات. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے اثناء کلام لکھا کہ مولا مرتضی سواری کی رکاب میں ایک قدم رکھتے اور قدم رکھتے ہی قرآن پڑھنا شروع کرتے اور دوسری رکاب میں قدم رکھنے سے پہلے ختم قرآن ہو جاتا تھا. سبحان اللہ کہنا ختم قرآن سے مشکل نہیں. ہاں؟ بڑی گل. تو کہا یہ تو سیاستہ میں نہیں ہے. تو سیاستہ میں یہ کہاں لکھا ہے کہ جو سیاستہ میں ہوگا وہی اتھینٹک ہے. سیاستہ سے پہلے بہت سی حدیث کی کتابیں ہیں. مربوط کتاب جو سیاستہ سے پہلے حدیث کی ہے، جو باقاعدہ چیپٹر کے ساتھ ہے، وہ موطا امام مالک ہے. امام بخاری کے استاد امام ابن ابی شیبہ کی مصنف ہے. امام اسی طریقہ کے ساتھ امام کے استاد حضرت امام ابن راہوے کی مسند ہے، مسند اسحاق ابن راہوے. یہ سب بخاری سے پہلے کی کتاب ہے. مصنف عبد الرزاق بخاری سے پہلے کی کتاب ہے. تو چلو اس کی نظیر ہم آپ کو بخاری سے سنائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سرکار سیدنا داؤد علیہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ زبور اتری. زبور کا کلام کا جو حجم ہے وہ قرآن پاک سے تقریباً ڈبل تھا. واہ. یہ 30 سپارے ہیں نا تو مان لیں 60 سپارے ہوں، اتنی زبور ہے.
بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام خدام کو حکم دیتے کہ سواریوں پہ زین کسو، واہ پنجابی میں کہہ لے کاٹیاں کس دیو کوڑے آتے، تو خدام وہ زین کسنا شروع کرتے اور سرکار داؤد زبور کی تلاوت شروع کرتے، زین کسنے سے پہلے پہلے زبور کی مکمل تلاوت فرما لیتے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مولا مرتضیٰ روزانہ 2 قرآن پڑھتے تھے۔ بہت بہت بولے ہم علی والے ہیں، اس سے بڑا نصیب کیا ہو کہ ہم علی والے ہوں۔ کیا بات، علی والے ہو تو جنتی ہو، پر علی والوں کی جو سیرت ہے واجبہ، کتنی مدت بیت جاتی ہے۔ اب ہمارے رمضان شریف میں آگے بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کا معمول تھا، اور جب سے یہ ہاتھ میں موبائل آیا ہے اس بدبخت نے وہ چیز بھی ہم سے چھین لی۔ ایک قرآن اس طرح پڑھ لیتے تھے شیر خدا، اور ایسا نہیں ہے کہ جیسے عموماً تیز اسپیڈ میں حفاظ پڑھتے ہیں اور یعلمون پر رکوع کرتے ہیں اور تعلمون سمجھ میں آتا ہے تو رکوع کرتے ہیں۔ سننے والے مکمل مزے سے سن رہے ہوتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں رب والوں کے وقت میں برکت ہوتی ہے، جب وہ چلتے ہیں تو وقت ٹھہر جاتا ہے، یہ کمال ہوتا ہے ان کا۔ اہل بیت کا قرآن سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ ماشاء اللہ، ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا، راوی کہتا ہے میں حج سے واپس آیا، راستے میں میں نے ایک قافلہ ٹھہرا ہوا دیکھا، مجھے پتا چلا کہ سید الشہداء امام عرش مقام حضور پر نور سرکار سیدنا امام حسین علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم، ان کا قافلہ کوفے جا رہے ہیں، تو کہا میں رک گیا کہ حضور کی زیارت کروں، اور جب میں سید کے خیمے میں گیا تو ہو میں اپنے لفظوں میں کیا عرض کروں، میں ابھی آپ سے ہم آہنگی کی کوشش کر رہا ہوں اور ہم آہنگی میں سارا وقت گزر جائے گا۔ کہا کہ خیمہ 2 نوروں سے چمک رہا تھا، خیمہ 2 نوروں سے چمک رہا تھا۔ واجبہ واجبہ، ایک نور تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور، کیا بات، اور دوسرا اس نور کی گود میں نور تھا اور وہ قرآن پاک ہے۔ بڑی گل، بہت خوب بہت خوب۔ کہا امام مظلوم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور سید عرش مقام کی آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ یہ ہے اہل بیت کا قرآن سے محبت۔ اللہ اللہ، کیا بات، اور ابن کثیر ہو، ابن جریر ہو و دیگر اجلہ مورخین و محدثین ہو، انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے، اور میں آپ سے بس اتنا مطالبہ کروں گا، بہت زیادہ گفتگو باقی نہیں ہے، بس کچھ گھڑیاں اس موبائل سے اس کو طلاق حسن دے دیجئے اور محفل کے بعد رجوع کیجئے گا، غور کے ساتھ سنیے۔ بہت خوب۔ 9 محرم کو حملہ آور ہوا ابن سعد، سید عرش مقام نے فرمایا کیا چاہتا ہے یہ، سرکار عباس گئے ہیں، سرکار علی اکبر گئے ہیں، کہا وہ کہتے ہیں کہ بس آرڈر سخت ہیں، آج جنگ لڑیے یا بیعت کیجیے، فرما بیعت نہ کرنی ہے نہ کریں گے، اور لڑنے کے ڈراوے ہمیں نہ دیں، ہم علی کے بیٹے ہیں، ہمیں لڑنا آتا ہے، ہم نے کسی سے سیکھنا ہے کہ لڑتے حق کے لیے کیسے ہیں۔ اب یہ 2 سطریں دھیان کیجئے گا، فرمایا کہ ان سے کہو لڑنا ہے تو کل لڑ لینا، آج کی رات ہمیں دے دو، اگلے لفظ اگر واقعی دل میں حسین بستا ہو تو اگلے لفظ عمل کے لیے کافی ہیں۔ امام کریم نے قسم کھا کر فرمایا، جمعرات کا دن 9 محرم 61 ہجری دوپہر کا وقت، اپنے خیمے میں سید نے قسم کھا کے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے تلاوت قرآن سے بڑی محبت ہے، میں صدقے قربان، میں فدا نثار، اللہ کی قسم مجھے قرآن کی تلاوت سے بڑی محبت ہے، کل لڑ لینا، آج میں قریبیوں کو کچھ وصیتیں کر لوں اور باقی میں آج کی رات تلاوت قرآن میں اور سجدوں میں گزارنا چاہتا ہوں۔ اصل حسینیت۔ اور دیکھیے
میرا تو اپنا ذوق عقیدت ہے، میں تو ان کریموں کے لیے لفظ بھوکے کبھی استعمال ہو جاتا ہو، کبھی ہوا ہو، لیکن پوری جب توجہ رہتی ہو تو میرا دل نہیں مانتا میں ان کے لیے یہ لفظ بولوں۔ میرا اپنا ذوق ہے، میں ان کو کہتا ہوں کہ آج تیسری شب ہے روزے کی سی حالت میں، آج تیسری شب ہے، اس روزے کی سی حالت کو تیسری شب آ گئی ہے، کسی خیمے سے ہائے وائے کی صدا نہیں، واہ واہ، نہ شکوے ہیں نہ واویلا ہے، بلکہ بیٹا توجہ کرنا، دیوار والوں توجہ کرنا، ہم بہت لمبا سفر کر کے آئے ہیں اور بہت کچھ گوا کے آئے ہیں، اور بے توجہی والے لوگ ہمارے شہر میں بہت ہیں، اس کے لیے اگوگی کا انتخاب کیوں؟ سبحان اللہ، یہ چیزیں تو ہمارے گھر میں دستیاب ہیں۔ بہت خوب، ہاں، میں اس مقام پہ اکثر کہتا ہوں، وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ اگر میری قسمت میں سر ہی پھوڑنا ہے تو پھر تیرا ہی سنگ آستاں کیوں؟ ہاں، پتھر تو جگہ جگہ دستیاب ہیں، تو اس لیے متوجہ رہیے اور غور کے ساتھ سنیے۔ ہماری تقریریں برائے فروخت نہیں ہیں، بہت خوب، ہم تو ایک درد دل ہے جو لے کر کریا پھرتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، سلطان صاحب فرمایا تھا، گلیاں دے وچ پھرن نمانے لالاں دے بنجارے ہو۔ تو عرض کرنا چاہتا تھا آپ کی خدمت میں کہ پورے کے پورے شب عاشور میں آل اطہار کے خیموں سے اللہ اللہ، یا ذکر رحمان کی آواز آ رہی تھی یا تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی، نیزے کی نوک پر تلاوت کر کے اللہ اللہ، بل احیاء کی تفسیر دکھائی، کیا بات، کیا بات، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تفسیر دکھائی۔ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ تو ان کا قرآن کے ساتھ یہ شغف ہے، کیا بات، یہ تعلق ہے، یہ وابستگی ہے۔ اور مولا مرتضیٰ حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ کریمہ ولیہ صالحہ متقیہ زکیہ عابدہ کاملہ متوکلہ عالمہ محدثہ فقیہہ زکیہ حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا وعلیہا وبارک وسلم چکی چلاتے وقت بھی قرآن پڑھا کرتی تھی، چکی زندہ سیدہ کریمہ چکی چلاتے وقت قرآن پڑھتی تھی۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ محب کدھر ہیں؟ عاشق کدھر ہیں؟ کیا بات، آج مائیں چھوٹے بچوں کو بھی توجہ بٹانے کے لیے موبائل پر گیت لگا کے دے رہی ہیں، اور وہ مائیں گود میں لوریاں بھی قرآن کی تلاوت کی دیا کرتی تھی۔ رزلٹ کیا ہے؟ قاتل، لٹیرے، ظالم، راشی، ملاوٹی، سود خور ان کو سے جنم لے رہے ہیں۔ مٹی تو وہی تھی، ساقی نم نہ ہوا، اللہ، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، واہ واہ واہ، بڑی زرخیز ہے۔ امیر المومنین، امام المتصدقین، خلیفہ اول بلا فصل، افضل الخلق بعد الرسل، امیر کشور محبت، سرکار سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ جب حرم شریف میں سبحان اللہ، نماز کے اندر قرآن پڑھتے تھے، کیا بات، آنکھوں سے اشک جاری ہوتے، اللہ اللہ، مکہ کے بوڑھے بچے عورتیں بڑی ہی ملائمت کے ساتھ صدیق پاک کو دیکھتے تھے، ان کے چہروں پہ اداسی چھا جاتی تھی کہ بابا رو کیوں رہا ہے۔
قرآن اتنی مضبوط کتاب ہے کہ صدیق پاک کی تلاوت سے کفر کھٹک گیا. اللہ اللہ. بولے یہ تو خطرہ ہے. کیا بات. سیم اسی چیز کا اظہار ہندو پنڈت آج ہندوستان کے مختلف شہروں میں ہندوستان کو یہ کلیئر کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے کہ یہ ہندوازم کا دیش ہے اور یہاں ہندوتا ہی چلے گی، وہ کہتے ہیں کہ تمہارے ہند میں مسلمانوں کے مدرسے ہیں اور یہ وہ کتاب پڑھا رہے ہیں جہاں پر بتوں کا رد ہے، ایک واحد کے آگے سجدے کا ذکر ہے، جہاں جہاد کا حکم ہے. میں حیران ہوں کہ قرآن کو غیر سمجھ گیا. کیا بات. یہ جو ہم اپنے کہلاتے ہیں یہ کب سمجھیں گے؟ سمجھ رہے بات کو؟ جی. تو انہوں نے حضرت صدیق اکبر کو واضح طور پہ کہہ دیا آپ یہاں کھڑے ہو کے اب قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہمیں تو خطرہ ہے کہ آپ کی یہ حالت دیکھ کر ہمارے بچے کلمہ پڑھ لیں گے، ہماری عورتیں کلمہ پڑھ لیں گی. سبحان اللہ. صدیق کا اسلام اتنا تگڑا ہے کہ صدیق قرآن پڑھے تو کفر کو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یہ ان کی تلاوت قرآن کا. امیر المؤمنین، امام المتقین، جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، سبحان اللہ. سرکار سیدنا عثمان ابن عفان ذوالنورین، سبحان اللہ. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، واجب. ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. واجبہ. کیا بات. سرکار ذوالنورین جب مکہ شریف رونق افروز ہوتے، آپ میں سے کتنے بھائی ہیں شاید جو ابھی اسماء میں عمرہ کر آئے ہوں، کتنے لاکھوں لاکھ وہاں گئے ہیں، جو ہم میں سے پہلے ہو آئے ہیں گئے تو ہم بھی مکہ شریف، ہمارے معمولات کیا رہے اور سرکار ذوالنورین کے معمولات کیا تھے. سنیے. سبحان اللہ. نماز عشاء کے بعد واہ واہ. سرکار ذوالنورین حجر اسود کی سیدھ میں کیا بات. 2 رکعتوں کی نیت مانگتے اور ان 2 رکعتوں میں مکمل قرآن پاک پڑھ لو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اور حضرت ذوالنورین کو عشق تھا قرآن سے. کیا بات. حالانکہ قرآن پاک جمع صدیق پاک کے دور میں ہوا، پر آج بھی جامع القرآن کا جو لقب ہے وہ حضرت ذوالنورین سے جڑا ہے، کیونکہ آپ نے سب کو ایک قرات پہ جمع کیا، واہ واہ. ایک نسخے پہ جمع کیا، ماشاء اللہ. اور قرآن سے ان کی والہانہ محبت کا طریقہ اور اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ جب شہید ہوئے ہیں تو سامنے قرآن تھا. اللہ اللہ. بے شک. اور آپ کے مقدس مطہر خون کے قطرے اللہ قرآن کے ورق پہ آئے. حشر میں حدیث میں مضمون ہے جو جس حال میں مرے گا قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا. اللہ اللہ ذوالنورین آپ کا مرتبہ. کیا بات ہے. کیا بات. وضو کی حالت، روزے کی حالت، شہر رسول اقدس مدینہ پاک، سامنے قرآن. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. عظمت و شان مصطفیٰ، شان صحابہ و اہل بیت. زندہ. اور جب آپ شہید ہوئے تو آپ کی زوجہ پاک نے کہا ظالموں، اللہ آج تم نے اس کو شہید کیا ہے، آج تم نے اس کو شہید کیا ہے اللہ. جو ہر رات میں ایک قرآن پڑھتا تھا. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اور یہ جو آپ حفاظ سے تلاوتیں سنتے ہیں، مصلے سنتے ہیں، یہ جو خوبصورت کر کے قرآن پڑھتے ہیں، آپ جانتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام مختلف صفات کے حامل ہیں. کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی مفسر، کوئی کسی کو شاعری پر دسترس، کسی کو نصبوں پر دسترس، کوئی علم رویا میں امام.
اور قرات قرآن میں میرے کریم کے صحابہ میں سے ایک بہت بڑا نام ہے، وہ سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہترین قاری قرآن۔ اب میں کتنے بھی لفظ جوڑ جوڑ کے لاؤں، کیا بات ہے، زینت القرہ، فخر القرہ، صدر القرہ، فخر القرہ، یہ ہمارے چل ہوتے ہیں نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے آگے۔ بے شک، ابھی عرض کرتا ہوں، سنیں۔ ایک دن جانے جانے فرمایا ابی مجھے قرآن تو سنا۔ اللہ اللہ، اب اس کے آگے بھی آپ کو کچھ ترجمہ چاہیے سبحان اللہ کہنے کے لیے، کیا بات ہے، آپ کبھی اس کا لطف تو لیں، حضور فرما رہے ہیں، کیا بات ہے، من چل تلاوت کر کے سنا۔ واہ جی واہ، کیا بات، واہ جی واہ، کیا نصیب ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہاں پر ہمارے حفاظ کرام، چونکہ میں سب سے واقف نہیں ہوں، تو مثال کے طور پر داتا حضور کے مزار شریف پہ، گنج شکر کے مزار شریف پر، یا علی پور سیدہ شریف کے عرس پر کسی کو تلاوت کا موقع ملا ہو تو وہ کہتا بھائی صاحب میں نے وہاں دربار پہ تلاوت کی ہے، واقعی بندے کو فخر تو ہوتا ہے۔ کیا پر حضرت ابی کے بارے میں کہاں سے لفظ ڈھونڈ کے لا، واہ 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 واہ، کیا بات، جن کو محبوب خدا فرمائے مجھے قرآن سنا، واجب، انہوں نے پھر ہاتھ جوڑ کے عرض کی میرا ماں باپ آپ پہ قربان، حضور پہ تو قرآن اترا ہے، میں حضور کو کیا سناؤں؟ فرمایا میرے رب نے مجھے فرمایا ہے۔ او ہو واہ واہ، سبحان اللہ۔ میرے رب نے مجھے فرمایا ہے کہ تجھ سے قرآن سنوں، بس یہ سننا تھا، آنکھوں سے اشک ٹپک پڑے۔ حضور رب نے فرمایا، ہاں فرمایا رب نے فرمایا، کیا بات ہے۔ ایک صحابی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صبح صبح فرمایا میں راتی لنگیا تیرے گھر کولوں، تو بڑا سونا قرآن پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اچھا آپ پتہ نہیں کوئی دور چلے جاتے ہیں بہت خوب، اور ہمارا تو آگے بڑھنے کو دل نہیں کرتا، یہ کچھ چھوٹی سی بات ہے، تو قرآن بڑا سونا پڑھنے، میں راتی لنگیا ہیں تیرے گھر کولوں، کیا بات، میں پہ سندا رہے ہیں تیرا قرآن، واجب، اور میں قربان حضور کے ان مریدوں پر اور جن کو سند رب نے دی، کل وعد اللہ الحسنہ، واجب، کیا عقیدتیں اور کیا عقیدے ہیں ان کے۔ انہوں نے پتا آگے سے کیا عرض کی حضور جے کتے میں نے پتا ہوندا نا بڑی گل، کہ حضور میری تلاوت سن رہے ہیں تو میں اور سونا کر کے پڑھتا، سبحان اللہ، واہ واہ، اور سونا کر کے پڑھتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سمجھیے، اس لطف سے آشنائی پانے کی کوشش کریں۔ واہ واہ واہ، ٹینشنوں میں ہیں، بہت سی ٹینشنیں ہیں آج کے معاشرے کے اندر، تعلیمی پرابلمز ہیں، تعلیم کمپلیٹ ہونے کے بعد جاب کا پرابلم ہے، پھر سوشل میڈیا اور بد نگاہی کے اثرات یہ ہیں کہ وہ پسند کی شادیوں کے چکر میں پڑ گئے، اس سے وہ تعویذ دھاگے والوں کی بھی دکان خوب چمکی محبوب قدموں میں۔ تو یہ محب کیسا ہے جو محبوب کو قدموں میں لانا چاہتا ہے، رموز محبت سے واقف ہی نہیں ہے، محبوب کے تو قدموں میں سر رکھا جاتا ہے، لیکن محبت ہو تو کیا بات، کائنات میں ایک ہی محبوب ہے، بے شک، کیا کہیں آپ سے جناب، میں تو اتنا جانتا ہوں کائنات میں ایک ہی محبوب ہے، واہ واہ واہ، اسی محبوب کی وجہ سے کائنات ہے، اللہ، اور وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ واہ، اس لیے میرے امام نے کہا دل ہے وہ دل، وگرنہ یہ تو گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ کیا بات، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گئے۔ کیا بات، بہت میرے شیخ کریم، میرے مربی و مولا حضور سیدی و سندی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ آستانہ علیہ سمندری شریف، میں ان کا غلام بے دام ہوں، بڑی گل،
آپ سفر حرمین شریفین پہ بالکل تیاری تھی تو مجھے فرمایا کہ قطب نما چاہیے. یہ اللہ والے بڑے تقوی والے ہیں, ہر چیز کا خیال, ہر چیز کا لحاظ. آج تو ہم بھی جاتے ہیں تو ہمارا ایک ہی فخر ہے, انہوں نے آخیا جی وہ حرم ویو ہے ہوٹل میرا, حرم ویو مطلب اوپر سے ونڈو سے کعبہ نظر آتا ہے. تو بھائی صاحب یہ کیا بات ہوئی ہے کہ اسی پہ فخر چلتا رہے کہ میں اس ہوٹل میں رہا ہوں. گالتے ہے کہ وہ کعبے آلا بھی کو دل چ وسے ہے کہ کوئی نہیں. اگر وہاں جا کے بھی بیگانہ ہی رہا ہے تو کعبہ تو یہاں بھی مسجدوں میں تصویر لگی ہوتی ہے, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, پر قریب جا کر بھی دور ہی رہے. سمجھا رہی ہے بات کی؟ وہ تو یوں ہو جیسا ہونے والوں کو ہوا کہ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. واہ واہ واہ. اصل حاضری تو یہ ہے, وہ جو اعلی حضرت ہی کہتے ہیں ارے اے خدا کے بندو میرے دل کو ذرا تو ڈھونڈو, میرے پاس تھا ابھی تو نہ کوئی گیا نہ آیا. ارے کیا ہوا خدا آیا. بڑے بڑے اعلان آپ نے سنے نا, موٹر سائیکل چوری گم ہو گیا ہے, موبائل گم ہو گیا ہے, بچہ گم ہو گیا ہے, میرے کاغذات گم ہو گئے. امام عشق کو محبت کہتے ہیں دل گواچ گیا ہے. واہ, ڈھونڈو 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 میرے دل کو. اچھا کسی کو بچہ ہو نا, نوجوان نہیں آیا تو سارے پریشان ہیں, تو وہ یہی کہتے ہیں شامی چاہ والی دکان تے بیٹھا ہوں ہے, کو تعارف بھی کو اپنا سونا جہا بنا لئیے. ہاں تعارف تو یہ جچتا ہے کہ نماز ویلے تے مسیتے ہی ہوں ہے. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے, چائے کی دکان بھی ہوگا, فاسٹ فوڈ کی دکان بھی ہوگا, پنواڑی کے ہاں وہ 7 بجے جاتا ہے پان لینے کے لیے, وہاں ہوگا. اب اعلیٰ حضرت کا دل گم ہوا ہے تو آپ کو دل والا ہی ڈھونڈ کے بتا سکتا ہے کہ ساڈے واسطے غلطی ہے کوئی نہ, ہم تو اس روٹ سے بھی واقف نہیں ہیں. تو پھر کسی اہل معرفت کو اعلیٰ حضرت کا دل مل گیا, اہل معرفت کو. یہ ہمارے بھی, ہم اپنے ذوق کی باتوں کے بھی عادی ہیں. واہ واہ واہ. آپ تو جتنا سمجھ پائے آپ کی مہربانی. تو اس پھر معرفت والے نے آ کے بتایا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل. انہیں کیوں بڑی وال آئی ہے تیرا دل لبن پیچھے, بڑا اوکھا لبیا ہے. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل در روضہ کے مقابل. اچھا یہ نہیں ہے کہ روضہ کے مقابل, در روضہ کے مقابل. یہ مسجد ہے اور یہ ادارہ ہے, اس کا جو در ہے نا وہ تھا جہاں سے ہم داخل ہو کے آئے ہیں. در دروازے کو کہتے ہیں. اس میں بھی پھر اعلیٰ حضرت ادب کا بادشاہ ہے نا. کیا بات ہے. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل در روضہ کے مقابل. اللہ اللہ. در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا پر یہ نہ پوچھ کیسا پایا. واہ واہ, وہ ہمیں نظر تو کیا بات کیا بات. یہ نہ پوچھ کیسا پایا. سمجھ رہے جناب بات کو, بہت زیادہ تھک تو نہیں گئے. میں تو گھڑی دیکھ رہا ہوں, مجھے تو یاد نہیں آ رہا میں نے کتنے بجے تقریر شروع کی. شاہ صاحب قبلہ کے علم میں ہوگا آپ نے حکم کیا. ہاں کہاں سے کہاں ہم آئے. میں یہ کر رہا تھا کہ یہ تفکرات ہے, وہ بات تو یہاں سے چلی تھی محبوب قدموں میں. اللہ. اور اس ہمہ ہمی نے اور اس خواہش پرستی نے اور اس خود غرضی نے اور اس مطلب پرستی نے ہمیں اتنا گما کے رکھ دیا کہ ہم بزرگ بھی تلاش کر رہے ہیں, پیر بھی تلاش کرتے ہیں, تو ضرورت والا جو ہماری ضرورت پوری کرے. مرشد کا کام دنیا کی ضرورتیں پوری کرنا نہیں ہے, اس کا کام تو اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ دل کی دنیا کو درست کرے اور مالک کی طرف.
سمجھ رہے بات کو؟ چلیں زیادہ طوالت میں نہیں جائیں گے، اختصار سے کام لیں۔ تو جب اس طرح کی ہمہ ہمی ہوئی ہے، ٹینشنوں میں پڑ گئے، تفکرات میں پڑ گئے، مختلف ذرائع ڈھونڈنے لگ گئے دل ہلکا کرنے کے لیے۔ ایک تو ہو گیا، انہوں نے کہا جی کو دکھی سے سانگ سننے ہیں، میں بڑا دکھی ہوں۔ اب وہ یوٹیوب پہ سرچ ہو رہی دکھی سا سانگ ہے۔ اچھا، کچھ غلط سوسائٹی اور صحبت ہو، وہ چرس پی رہا ہے، وہ نشہ کر رہا ہے، چل یار تو کیا فکروں میں رہتا ہے، یہ لگا دو کش، اس کو ادھر لگا دیا۔ اور تیسرا روحانیت ڈھونڈنے پھرا تھا کہ یہ تسکین ہو، تو وہاں بھی کاروباری لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ داڑھ میں درد ہوتا ہے نا جی، یا کان میں درد ہوتا ہے، تو ہماری پہلی اپیل ڈاکٹر سے ہی ہوتی ہے پین کلر انجیکشن لگاؤ۔ انہوں نے کہا باقی گلا بات کرے جی، اینو روکو، ریشے کی وجہ سے داڑھ میں درد ہو رہی ہے تو ڈاکٹر پین کلر انجیکشن لگا دیتا ہے، اس سے نہ ریشہ ختم فوراً ہوا نہ کچھ، لیکن درد ختم ہو گیا۔ درد ختم نہیں ہوتا، انجیکشن درد کا احساس ختم کرتا ہے۔ درد کب ختم ہوگا؟ درد تب ختم ہوگا جب درد کا سبب ختم ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دکھی سونگ، یہ نشے کی لت اور یہ دیگر جتنے بھی ذرائع ہیں، یہ جز وقتی پین کلر انجیکشنوں کی طرح یا پین کلر ٹیبلٹ کی طرح ہیں۔ دکھ اپنی جگہ پہ ہے، ناسور اپنی جگہ پہ ہے، بس تھوڑی دیر ادھر ذہن چلا گیا۔ حال اس کا کیا ہے؟ آپ نے جناب سحری کر دی ہے تو کپڑے والی دکان پہ جانا ہے کہ وہاں سے پراٹھا ملے گا۔ کیوں جی؟ کپڑے والے کے پاس، موبائل والے کے پاس، منیاری والے کے پاس، چلو سنارے کے پاس تو جانا بنتا، کروڑوں کا سونا پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا چاہے اربوں کا سونا بھی پڑا ہو، وہ پراٹھے والا نہیں ہے۔ پتا چلا کہ جو چاہیے تو وہاں جائیے جہاں وہ دینے والا ہو۔ تو دل غموں سے بھرا ہوا ہے تو اس کی دوا نشہ نہیں ہے، شراب نہیں ہے، چرس نہیں ہے، آئس نہیں ہے۔ پھر کیا اس کا حل ہے؟ اس کا پہلا حل یہ ہے کہ یہ دیکھ کہ کیڑی کمپنی نے بنایا ہے۔ دل بنایا کس نے؟ تو جب یہ پتہ کرنے لگے تو پھر اسی کتاب نے بتایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ مہربان نے فرمایا ہم نے تمہیں آنکھیں دی، کان دیے، دل دیے۔ پتہ چلا یہ اس کارخانہ قدرت میں بنا ہے، تو کہا وہاں بنا ہے تو وہیں کلیم کر کے یہ دکھی ہو گیا ہے، یہ غموں میں ڈوب گیا ہے، تفکرات میں ڈوب گیا ہے، ٹینشنوں میں کا شکار ہے، اضطراب کا شکار ہے۔ تو جب وہاں درخواست کی اللہ مالک اس کا کوئی حل، تو کہا دکھی سونگ نہیں، شراب نہیں، خبردار دلوں کا چین اللہ کی یاد میں ہے۔ دلوں کا چین اللہ کی یاد۔ اچھا ہمارے ہاں اللہ کی یاد کا تصور طریقہ کیا ہے؟ یہ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں نا، بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اللہ اللہ۔ اب آپ میری طرف دیکھیں گے تو پھر کچھ سمجھ میں آئے گا، آپ دیکھیں گے تو سمجھ نہیں، سنیے دیکھیے گا، دیکھیں میں کچھ عرض کرنے لگا ہوں آپ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، اب اس پہ یہ ہے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سمجھے بات کو؟ اور اب یہ ہوا کہ ساتھ اس کے میسج اوپن کر لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ذکر ہوتا ہے۔ آنا گلستہ میں تمہیں نے چھوڑ دیا، وگرنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی ہے۔
اور پھر جب یہاں نہیں آتے تو در بدر پھرتے ہیں. تو امام نے کہا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا قرآن بندے کی روح کی تسکین کا سبب. اللہ فرماتا ہے اس میں مومنوں کے لیے شفا ہے. قرآن میں کس کے لیے شفا ہے؟ مومنوں کے لیے شفا. بیمار ہو قرآن پڑھو. رئیس شہر کو سانپ یا بچھو نے ڈنک مارا, صحابہ پاک سے رابطہ کیا گیا, وہ قافلے میں تھے. انہوں نے کہا ہم ٹھیک کر دیں گے, اتنا اتنا سامان لیں گے, کا دے دیں گے. ایک صحابی پاک آئے, پھونک ماری, وہ تڑپتا الجھتا ہوا بالکل ٹھیک ہو کے بیٹھ گیا. جب سرکار کی جناب میں پہنچے تو کریم نے فرمایا تو کی پڑھ کے دم کیتا سی؟ حضور میں علم شریف پڑھ کے پھونک ماری تھی. تو علم شریف تو ہمیں یاد ہے نا, لیکن ہم بے یقین ہیں. اگر بہت زیادہ وقت نہ ہو گیا ہو اور آپ بہت زیادہ تھک نہ گئے ہوں تو پھر میں عرض کروں, لیکن عرض اس شرط پر کہ جب تک یہ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں پوری نہ ہو آپ ہمادن گوش رہیں, ہے نا, کیونکہ بیچ میں رابطہ ٹوٹ گیا تو وہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی. سنیں, حضرت رومی پاک نے مثنوی شریف میں ایک بات لکھی ہے, جلدی میں آپ کو, وہ تو بہت طویل واقعہ, اور جو پھر رومی پاک چھیڑ دیتے ہیں ساز, کیا اس پہ ہمارے عرصہ فرماتے تھے یہ مثنوی شریف ہے نا, یہ اللہ والوں کی روح کی غذا ہے. اب تو ہمارے شہر یہ گڈیاں چڑیاں پٹولے موگے پتہ نہیں کیا کیا ہے. ہمارے یہاں تو اب شاعری بھی بس. سننا بھائی صاحب, آپ نے ابھی مجھ سے ایگریمنٹ کیا ہے پوری توجہ کا. رومی پاک لکھتے ہیں کہ بغداد میں ایک بندہ تھا, امیر قریب تھا, کرائسس کا شکار ہوا, مقروض ہو گیا. حالت یہ ہو گئی کہ اب لوگ اس کا دروازہ توڑتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, ساڑھے پیسے دے. عزت دار بندے کے لیے یہ سہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ گر گیا سجدے میں. اس نے کہا مالک یا موت دے دے یا اس کا حل دے دے, اس کے سوا میرے پاس اور کچھ نہیں. روتا روتا سو گیا. یہاں تک سمجھ گئے؟ روتا روتا سو گیا تو اس کو خواب میں نظر آیا کہ خزانہ مصر میں ہے. آنکھ کھلی, مصر چلا گیا کہ مجھے غیبی اشارہ ہو گیا ہے کہ وہاں خزانہ ہے, تو میں وہاں سے جا کے قرض دے دوں گا. مصر میں پہنچا, نہ کوئی جگہ, نہ کوئی مقام, نہ کوئی ایڈریس, نہ پتہ کہاں خزانہ, کون سا خزانہ, کس سے جانا ہے, کس سے بات کرنی, یہ کچھ بھی نہیں تھا. لیکن پریشان اتنا تھا کہ ایک خواب پر وہ مصر چلا گیا. وہاں مسافر خانے میں ٹھہرا. اب وہاں بھی وہی بھوک ننگ ہے. رومی فرماتے ہیں کہ اس دور میں 2 شفٹیں ہوتی تھی بیکاریوں کی, ایک دن کو ایک رات کو. جو پیشہ ور بیکاری نہ ہو اس کو یوں ہاتھ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس نے رات کا وقت طے کیا کہ میں رات کو چلو کچھ کھانے کے لیے تو مانگوں رات کے اندھیرے میں. اتفاق یہ کہ جب یہ مصر میں پہنچا چوریاں بہت زیادہ تھی اور بادشاہ نے پولیس افسر کو وارننگ دے دی کہ اگر اب چوری ہوئی تو میں تیرے ہاتھ کاٹوں گا. اس لیے پولیس ایکٹیو ہو چکی تھی. اس اجنبی کو دیکھا, پہلا بندہ یہی انہوں نے گرفتار کیا. چوکی لائے, ٹھڈے مکے سوٹے, تو چور ہے, تو ہی کرتا ہے. تو اس نے اس افسر سے کہا رکو میری بات سنو. اس نے ساری بات سنائی. اس نے کہا سن لو, اگر میری بات میں صداقت میں کاٹ دینا مجھے, میں تے اگے مرنا چاہنا ہے, میں چور نہیں ہوں. اس نے پھر وہ سنایا کہ یوں ہوا اور یوں ہوا اور خواب میں مجھے دکھایا گیا تو میں مصر آ گیا. وہ نیک دل آدمی تھا پولیس افسر. وہ بیٹھ گیا سر کو پکڑ کر. اس نے کہا کتنی بار خواب آیا تھا؟ بولا 1 بار. اس نے کہا مجھے 3 بار خواب آیا ہے کہ خزانہ بغداد میں ہے. یہ کہاں سے آیا تھا؟ اور کہاں آیا ہے؟ مصر میں.
وہ پولیس افسر بولا مجھے 3 مرتبہ جگہ دکھائیے کہ خزانہ. اس نے کہا ایسا محلہ ہے، وہ محلہ اس کا نکلا. بولا ایسی گلی ہے، گلی اس کی نکلی. کوئی ویڈیو تو تھی نہیں جو دکھانا تھی. دائیں طرف گھر ہے اس کلر کا، اس کا دروازہ. بولا میرا ہے. اندر جا کر جو آخری کمرہ ہے اس کے اندر خزانہ ہے، وہ اس کا گھر تھا. کہا ایک خواب پر ہی اتنا لمبا سفر کیا ہے، تھوڑا غور تو کر لیتا، خزانہ تو تیرے گھر میں ہے. بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، در در جو تکے کھانے ہیں تو قرآن تے اپنے کول ہے نا جناب. قرآن تو اپنے پاس. باہر جائیں گے پھر دھکے ہیں، پھر ٹھڈے ہیں، پھر مکے ہیں. خزانہ گھر کے اندر. مجھ پر جی جادو ہو گیا ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یاد نہیں، آیت الکرسی یاد نہیں. تو یقین سے پڑھ اور چیلنج کر دنیا کے جادوگروں کو. واہ واہ واہ. شب قدر گزری نا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر. اس رات میں سلامتی ہے طلوع فجر تک. مفسرین نے کہا اتنی سلامتی ہے کہ شب قدر میں کچھ جادوگر جادو کرنا چاہے اس کا جادو بے اثر ہو جاتا ہے. ایک دفعہ سلام ہو تو رات میں منفی جادو بے اثر ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس تو سلامتی کا مرکز قرآن موجود ہے. نوست ہے، بے برکتی ہے. سید عالم علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں 3 دن سورہ بقرہ پڑھی جائے یہ ہر قسم کی نوست بے برکتی نکال کر باہر پھینک دیتی ہے. فکر معاش ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے حضور علیہ السلام سے سنا اپنی بچیوں کو عورتوں کو سورہ واقعہ کی تعلیم دو. جس گھر میں رات کو سورہ واقعہ پڑھی جائے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا. بتاؤ تو سمجھ آ رہی ہے بھائی صاحب؟ کالا بکرا کالا مرغا 3.5 میٹر کالا کپڑا کالے ماں کالی رات. کن چکروں میں ہو؟ نور 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 اور نور. الحمد سے تاب الناس نور. یہ کالا 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 کن چکروں میں پڑے ہو؟ واپس آ جاؤ اور اس کو سمجھو. مجھ سے شروع ہو جائیں. اور میرے آئین پر دل کی طرف بزرگ تشریف رکھتے ہیں، یہ بڑے ہیں، میں باقی حضرات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. مجھ سے پہل کر لیں. میری کتنی عمر ہو گئی، آپ کی کتنی عمریں ہیں. آج کی تاریخ تک جس وقت ہم آپ کے پاس بیٹھے 29 مارچ ہے، آج کی تاریخ تک کتنے ہم میں سے ہیں جنہوں نے مکمل قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا؟ یہ آپ ابھی اسی الماری سے ترجمے والا قرآن لے کر آئیں، زیادہ سے زیادہ 1000 صفحہ ہوگا. بڑے حروف کا مزید ہو تو 1100 صفحہ مان لیجئے. اپنے کل سالوں پر ہم تقسیم کریں، ہم 1000 صفحہ بھی پوری زندگی میں نہ پڑھ سکے کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرماتا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے جب موبائل نیا چلا تھا، اس وقت ہمارے شہر میں تو نہیں چلتا تھا. جب ہم فیصل آباد انٹر ہوتے تھے تب اس کی ٹلیاں کھڑکتی تھیں. تو اس وقت وہ بالکل سادہ سے موبائل ہوتے تھے تو ٹو ہوتی تھی. تو جن کو وہ انگلش نہیں پڑھنی آتی میرے جیسے کو، تو وہ حضرت شاہ صاحب سے عرض کر دیا، بھائی صاحب سے کہہ دیا، آپ سے کہہ دیا. کتابیں بھی دے دیں گے، بیمار ہوا تو دوا دارو بھی ہم کریں. اسکول والے اسکول میں بھی نہیں چلا، اکیڈمی میں بھی نہیں چلا. کنزے نے سب نے جواب دے دیا، چلو لے آؤ، یہ بھی لے آؤ. کلیئر کٹ نکما قرار دے دیا اسکول کے ماسٹر نے اور ٹیوٹر نے اور اکیڈمی والے نے کہ یہ نہیں پڑھ سکتا. اتنے لیبل اور ننگا سر اور خالی سینہ لے کر ان 4 دیواریوں میں آتا ہے. سلام ان مدرسے چلانے والوں کو کہ جب آپ کو واپس دیتے ہیں تو ننگا سر نہیں پگڑی ہوتی اور خالی سینہ نہیں، بیچ میں قرآن ہوتا ہے.
بہت بہت 5-6 افراد پر مشتمل فیملی ہو تو مہنگائی کا اثر اس کے کچن پہ اتنا پڑتا ہے، مدرسوں کے حال کیا ہوں گے؟ جہاں 20 سینکڑوں طلباء صبح و شام کھانا کھاتے ہوں، وہاں بجلی بھی چلتی ہو، اساتذہ کی خدمات بھی ہوں، آپ نہیں دیکھتے؟ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ کوئی داخلہ فیس نہیں ہے، کوئی ماہانہ فیس نہیں ہے، یہ بھی دیں گے وہ بھی دیں گے، کھانا بھی ہم کھلائیں گے۔ پر صبح جب ہم روڈوں پر دیکھتے ہیں تو رکشے اور وینیں ان سفید ٹوپیوں والے طلباء سے نہیں بھری ہوتی، مختلف رنگ برنگی یونیفارم میں، رکشے والے کا بھی کرایہ، وین والے کا بھی کرایہ، اسکول کی ماہانہ تگڑی فیس، اکیڈمی والے کی تگڑی فیس۔ آج یلو ڈے ہے، آج گرین ڈے ہے، آج پیزا پیپسی لے کے آنا ہے، یہ خرچے بھی چل رہے ہیں۔ کتنا کی عشق ہے ہمیں قرآن کے ساتھ۔ کہیں دعوے کرتے کرتے نہ ہم مر جائیں اور زندگی ختم ہو جائے۔ علامہ اسماعیل حقی حنفی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اناف کے بڑے عظیم صوفی مفسر گزرے ہیں، انہوں نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے اپنے ایک گورنر کو خط لکھا کہ وہ جو خالی جگہ ہے نا وہاں محل بناؤ، تو اس کے گورنر نے وہ خط کو چوما اور خوشبو لگا کے نا ایک خوبصورت باکس میں رکھ دیا۔ اگلا لیٹر آیا کہ عمارت کا نقش و نگار یوں ہو، اگلا لیٹر آیا کہ اس کا فرنیچر یہ ہو، اگلا لیٹر آیا اس کا برتن یہ ہو، ہے نا، مطلب راہ آتی رہی۔ اب بادشاہ کا ارادہ ہوا ہے جی، توجہ، جی کہ کئی مہینے گزر گئے، چلے دیکھیے محل کی کیا صورتحال ہے۔ جب وہ گیا تو جگہ خالی، اس نے گورنر کو طلب کیا، جگہ خالی ہے جی حضور۔ کہا میرے خط نہیں ملے تمہیں؟ کہا جی ملے تھے۔ آرڈر نہیں پڑے؟ کہا پڑے تھے۔ وہ پھر تو کیتا کی ہے؟ اس نے کہا جی جتنی قدر میں نے آپ کے خطوں کی ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اسی وقت چٹکی بجائی، نوکر اٹھا لایا، وہ شیشے کا باکس کھولا تو خوشبو کے ببوکے اٹھے اور بیچ میں سے خنوط شدہ خطوط دیے، اسمیل، خوشبو خوبصورت آ رہی۔ جی حضور دیکھیے فدوی نے، غلام نے آپ کے خطوں کی کس قدر توقیر کی ہے۔ تو حضرت اسماعیل حقی فرماتے ہیں بتاؤ بادشاہ اس کے عہدے میں ترقی کر دے گا یا جیل میں پھینکنے کا آرڈر دے گا؟ کہ خط چوم کر خوشبو لگانے کے لیے تو نہیں دیے تھے، جو آرڈر تھا اس کو عمل پیرا ہونے کے لیے دیے تھے۔ تو ہم تو پڑھ ہی نہیں رہے تو عمل کب کریں گے؟ آئیے آج کی اس ختمات قرآن کی حسین بزم میں، اور اس کو 2 عنوانوں کے ساتھ مناسبت ہے، جس میں ایک استاذ العلماء اور فیض یافتہ حضور شاہ لاسانی پیر طریقت حضرت پیر قاضی منظور احمد صاحب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا عرس مبارک بھی، اور پھر آج ختم قرآن بھی ہوا۔ یہ ختم قرآن پہ محفلیں کیوں کرتے ہیں؟ حدیث پاک میں فرمایا جب ختم قرآن ہوتا ہے تو رب کے 60,000 فرشتے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ واہ، ہم کتنی جاذب نظر پرکشش پیشکشیں بھی کریں تو آج کے دور میں 60,000 لوگوں کو اکٹھا کرنا ناممکن نہ صحیح بہت مشکل ہے۔ ادھر 30 پارے مکمل ہوئے، 60,000 فرشتہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے، یا اللہ بخش دے، یا اللہ بخش دے۔ اور حدیث میں فرمایا کہ ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ بغداد کے ایک عظیم صوفی محدث گزرے ہیں، حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک حضرت ابو بکر شبلی ہیں جو ہم قادریوں کے پیر ہیں، حضور پر نور غوث الثقلین کریم الطرفین میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ مبارک ہے،
وہ حضرت ابو بکر شبلی ہیں. بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا, ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے. یہ محدث ہوئے ہیں حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ. ان کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا کہ یہ قبر میں قرآن پڑھ رہے ہیں. لو جی یہی آپ سے ہماری اختتامی گفتگو ہے, لاسٹ پوائنٹ, اور وہ بھی لمحوں بھر کا. کہ شیخ یہاں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. کہ دنیا میں جب ختم قرآن کرتا تھا دعا مانگتا تھا مولا یہاں تو نے توفیق دی ہے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں, مرنے کے بعد بھی شرف دے تو میرے رب نے میری عرض کو قبول کر لیا ہے, میں اپنی قبر میں بھی قرآن پڑھتا ہوں. اب آپ کے آگے ایک سوال. ایک وہ ہے کہ ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو جائے تو ہم مدرسے کے بچے بلاتے ہیں کہ اس کی قبر پہ رات قرآن پڑھ دو, اور ایک وہ ہے جو قبر میں خود قرآن پڑھ رہا ہو. وہ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو قبر میں قرآن پڑھنے کی بات کس کی ہے؟ اسی کی جو زمین پر بھی پڑھے, ہے کہ نہیں بھائی صاحب؟ جو زمین پر بھی قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے. تو آئیں نتیجہ نکالیں. اپنی پچھلی کوتاہیوں پر تعصف بھی چاہیے اور سوال عفو بھی رب کے دربار میں چاہیے, اور ندامت کا صحیح رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ اگلے مرحلے بہتر ہو جائیں. تو اس کے لیے ہم آج کی اس مدرسہ لسانی انوار القرآن میں حضرت قاضی صاحب کے عرس اور ختم قرآن کی حسین نشست میں آج دل سے ارادہ کریں کہ ہم تلاوت قرآن کریں گے انشاءاللہ, اور ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ. اور ترجمہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا علیہ رحمت کا کنز الایمان شریف. میں یہ نہیں کہتا آپ بہت ہاتھ اٹھا لیں, بہت اونچی بات میں انشاءاللہ کہے, پر میں یہ ضرور تمنا کرتا ہوں کہ چاہے ہم ایک ورق کی نیت کریں لیکن پکا فیصلہ کر لیں کہ ہم نے قرآن روزانہ پڑھنا. رمضان شریف میں اچھی روٹین بنی کہ جو پہلے نمازیں نہیں پڑھتے تھے وہ رمضان میں پڑھنے لگ گئے. ممکن ہے کہ آج کی شب ماہ رمضان کی آخری شب ہو, اور یہ بھی کتنا ممکن ہے کہ ہم میں سے کتنوں کا یہ زندگی کا آخری رمضان ہے, کیونکہ پچھلے سال بھی ہمارے ساتھ بہت سے لوگ زندہ تھے جو اب قبروں میں چلے گئے. تو میرے بھائی اس نماز کی عادت کو ترک نہ کریں. انسانی باڈی کو انسان جس طرف لاگو کر لانا چاہتا ہے نا یہ آ جاتی ہے. مجھے تو اتنا پتا ہے کہ مل کارخانوں میں کبھی رات کی شفٹیں ہوتی ہیں کبھی دن کی ہوتی ہیں. وہی مزدور جو ایک ہفتہ دن کی ڈیوٹی کر رہا تھا اسے اب ایک ہفتہ رات کی کرنی پڑتی ہے. وہ اپنے نیند کا شیڈول بھی چینج کر دیتا ہے, اپنے دیگر معمولات کو بھی. تو جب معمولی سی سیلری کے لیے اتنا کچھ چینج ہو سکتا ہے تو قبر کی بہتری کے لیے ہم اپنا آپ کیوں نہیں چینج کر سکتے؟ کیا خیال ہے؟ تو لہذا نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. تو میرا آپ نوجوانوں سے ایک گزارش ہے کہ آپ نوجوانوں کے مختلف چھوٹے چھوٹے دوستوں کے گروپ ہوتے ہیں, تو ان گروپوں میں مختلف تحریکیں چلتی رہتی ہیں. یار عید دے دوسرے دن کتنے جانا ہے, ہاں ٹرو پر مری جائیں گے, فلاں جگہ جائیں گے, فلاں جگہ جائیں گے. اچھا پھر یہ ہے کہ کوئی ٹورنامنٹ ہی کروا لیں, پھر یہ ہے کہ یہ کیوں نہ کر لیں وہ کیوں نہ کر لیں. تو اے جوان تیری جوانی کا حسن حضور کی غلامی میں ہے. ایک جوان نے حضور کا کلمہ پڑھا, ان کا نام سیدنا مصعب بن عمیر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مکے میں ان سے زیادہ سوٹڈ ووٹڈ رہنے والا کوئی نہیں تھا. میں حیران ہوا جب میں نے پہلی مرتبہ ان کے تذکرے میں پڑھا کہ وہ ایک سوٹ صبح کو پہنتے تھے ایک شام کو. اس دور میں اتنا کپڑا ہونا ہی بڑا مشکل امر تھا.
تو کیسی VIP زندگی تھی. آگے حضور کی غلامی میں اور بس یہ آخری سطر, اتنا بڑا بیچ کا فرق سمجھ لو. اسد الغابہ میں روایت ہے حضور مولا مرتضیٰ حضور کی جناب میں حاضر تھے تو مصعب بن عمیر آئے ہیں, آج والا مصعب آیا ہے. تو انہوں نے جو قمیض پہنی ہوئی تھی نا اس میں 13-14 پیبند, اور پیبند بھی ایسے نہیں ہے کہ ٹانکے ہیں رفو ہے, بلکہ قمیض اتنی گھس گئی ہے کہ وہاں چمڑا رکھ کے اس کو سیا گیا ہے تاکہ وہ آپس میں کپڑا ملا رہے. اور یہ دیکھتے ہی میرے سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور جب میں یہ لفظ کہتا ہوں تو میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میرا ذوق کہتا ہے مصعب تیرے عشق دا مول پہ گیا کہ حضور کی آنکھوں سے تیری یہ حالت دیکھ کے آنسو جاری ہو گئے. اور پنجابی کے ایک شاعر کا مصرع ہے کہ اونج بھی مرنا ہے بری نظامی کسے دن نامے لگ کے مر. میرے بھائیوں اور چھوٹے ہو تو میرے بیٹوں, یہ کوئی تعارف نہیں ہوتا کہ یہ 1 ویلنگ میں 2 میل موٹر سائیکل چلا دیتا. میرے بھائی یہ کوئی فخریہ چیز نہیں ہے. اپنی ماں کا خیال کرو, باپ کا خیال کرو جنہوں نے اپنا بہت کچھ تمہیں کھڑے ہونے کے لیے دیکھنے کے لیے قربان کیا ہے. اب کماؤ, محنت کرو, ان کا سہارا بنو, نہ کہ زخمی ہو کے مزید ان کو پریشانی میں مبتلا کرو. یہ کوئی اچھا تعارف نہیں ہے کہ ساڈے اگے کھنگدا بھی کوئی نہیں. اسی تو جناب لتاں توڑ کے منجی تے پا دیں. لتاں توڑ کے منجی تے پان والے تے بہت ہو گئے نے. تو تے ہن کسے منجی تے پے ہوئے دا سہارا بن, اس کی بیساکھی بن, اس کا سہارا بننے کی کوشش کر. تو اس لیے آپس میں نوجوان جو ہیں وہ آج کی محفل میں یہ نیت کر لیں کہ آج ایک تحریک بنا لو اپنے اپنے گروپوں میں کہ سب دوستوں کو نماز کی طرف لے کر آنا. کوشش کریں گے انشاءاللہ. حضرت شاہ صاحب نے مجھے آج تعارف کروایا, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک تو یہ قدیمی مرکز ہے اہل سنت و جماعت کا, مدرسہ لاسانیہ انوار القرآن, اور بزم فیضان منظور بزم لاسانیہ. اور نہ صرف یہ کہ حفظ کا شعبہ, نہ صرف یہ کہ درس نظامی عالم کورس کا شعبہ, بلکہ ماشاءاللہ یہ مرکز فلاحی کاموں میں بھی اپنی خدمات میں پیش ہے. اور یہ بڑی اعلیٰ بات ہے. وقت کی ضرورتیں اس انداز پر بھی پوری کرنا, خدمت خلق, یہ ایک بہت عظیم سعادت اور ہمارے ہی دین کا حسن ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ کتا بھی کنویں میں گر گیا تو ہیلی کاپٹروں ریسکیو ٹیم نے آ کر نکال لیا, ان کا اصل چہرہ وہ نہیں ہے کہ وہ بکری اور کتے کو کنویں سے ہیلی کاپٹر بھی آ کے نکال رہا ہے. ان کا اصل چہرہ غزہ ہے, اصل روپ غزہ ہے, اصل روپ فلسطین ہے. اس کو دیکھو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, وہاں ظلم کی کیفیت کیا ہے. تو اس لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو مزید پربہار رکھے, پڑھنے پڑھانے والوں کی خیر, انتظام والوں کی خیر, اور جو خدمت گزار ہیں شرف کی بات ہے. صوفیہ تو فرماتے ہیں تو اللہ کی راہ میں پیسہ دے تو 2 نفل شکرانے کے بھی پڑھ کہ رب نے تجھے قبول کر لیا ہے, وگرنہ یہ اس کے کام ہے, یہ کبھی رکتے ہی نہیں, یہ چلتے رہتے ہیں. ہاں کوئی بیچ میں کارواں کا حصہ بنے, کارواں کا حصہ بنے تو سبحان اللہ. مالک ہمیں عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.